محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، دنیا اور دنیا کی ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ یہاں تک بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دنیا انسانوں کے لیے بنائی ہے، انسانوں کے فائدے کے لیے بنائی ہے۔ تو ایک دن یہ انسان بھی دنیا سے ختم ہو جائے گا اور موت کے مرحلے سے گزر کر مرنے کے بعد کی زندگی میں داخل ہو جائے گا۔ اب دنیا کی زندگی دو طریقے کی ہوتی ہے۔ دنیا کی زندگی دو طریقے کی ہوتی ہے۔ ایک ہے اللہ کی فرما بردار والی زندگی، اللہ کی مان کر زندگی گزارنا، ایک ہی ہوتا ہے۔ اور دوسرا ہوتا ہے اللہ کی نہ مان کر زندگی گزارنا۔ جو بندے اللہ کی مان کے زندگی گزارتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، بہت زیادہ راضی ہوتا ہے۔ دیکھو، ایک مالک کے پاس دو نوکر کا کام کرنے والے ہیں۔ ایک مالک کے پاس دو نوکر کام کرنے والے، ایک نوکر کام بھی کرتا ہے، فرما برداری بھی کرتا ہے۔ مالک نے کہہ دیا ہاں تو نوکر بھی ہاں، مالک نے کہہ دیا نہ تو نوکر بھی نہ، اور کام بھی کر رہا ہے۔ ایک نوکر وہ ہے جو کام کرتا ہے لیکن مالک کی نافرمانی بھی کر دیتا ہے۔ تو اب دونوں نوکروں میں مالک کا سب سے زیادہ چہیتا کون سا نوکر ہوگا؟ وہی نوکر ہوگا جو کام بھی کر رہا ہے اور فرما برداری بھی کر رہا ہے۔ ایسے ہی بندوں کی مثال ہے۔ ایک کیٹیگری بندوں کی وہ ہے کہ جو اللہ کی عبادت بھی کر رہے ہیں، اپنے کام کاج بھی لگے ہوئے ہیں۔ ایک کیٹیگری وہ ہے کہ جو اپنے کام میں تو لگے ہوئے ہیں لیکن اللہ کو بھول بیٹھے ہیں۔ تو جو اللہ کو مان کر اور اللہ کی مان کر زندگی گزار رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کے لیے مہمان نوازی کا انتظام کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا انتظام کیا جی؟ مہمان نوازی کا انتظام کیا۔ جب ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے یہاں کوئی مہمان آنے والا تو ہم اس کے لیے کھانے تیار کرتے ہیں، ناشتے تیار کرتے ہیں۔ جس جگہ، جس بیٹھک، جس روم میں وہ قیام کرے گا، ٹھہرے گا، اس کی صفائی ستھرائی کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں پہلے سے پتہ ہے کہ ہمارے یہاں کوئی مہمان آ رہا ہے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کا نظام بنایا ہے۔ جو صحیح مسلمان ایمان والا بن کے زندگی گزار رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے جنت تیار کی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت تیار کی ہے۔ دنیا کی مہمان نوازی کیا ہے؟ دنیا کی مہمان نوازی یہ ہے کہ میزبان کتنا بھی اچھا کھانا بنا لے، کتنے بھی بڑھیا انتظام کر لے، ایک وقت ایسا آئے گا یہ ساری چیزیں چھوٹ ہی جائیں گی۔ بھائی مہمان کتنے دن رہے گا؟ ایک دن رہ لے گا، 2 دن رہ لے گا، 3 دن رہ لے گا، 4 دن، ایک دن تو جانا ہی ہے نا اس کو۔ اور میزبان کتنے بھی عمدہ کھانے بنا لے، کتنا کھا لے گا مہمان؟ کتنا پیٹ میں آ سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ تو یہ دنیا کی مہمان نوازی کا حال ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ایمان والے بندوں کے لیے مہمان خانہ بنایا ہے وہ ہماری آپ کی بیٹھک، ہماری آپ کے روم، ہمارے آپ کے گھروں کی طرح نہیں۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے مہمان خانہ بنایا ہے اس کا نام ہے جنت۔ کیا نام ہے اس کا؟ جنت۔ اور جنت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 باتیں ارشاد فرمائی۔ خالدین فیہا ابدا، ایک بات تو یہ کہی خالدین فیہا کہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور پھر بعد میں یہ بھی کہا کہ ابدا، خالدین اور ابدا دونوں کے ایک معنی۔
دونوں کے ایک ہی معنی، خالدینہ وہ ہمیشہ رہیں گے، ابدا ہمیشہ رہیں گے۔ اب دونوں کو ملا کے جب ہم ترجمہ کرتے ہیں تو اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ جنت میں جب ایمان والے داخل ہوں گے تو جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کے مہمان خانے میں جب اللہ کے مہمان بندے داخل ہو جائیں گے تو اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ دنیا میں یا تو کبھی مہمان چلا گیا یا کبھی میزبان چلا گیا، کبھی وہ گھر ہی ختم ہو گیا جس میں دونوں ٹھہرے ہوئے تھے، ہوتا نہیں ایسا۔ بھائی موت کا کون انکار کر سکتا، مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، کسی بھی مذہب کسی بھی ریلیجن سے اس کا کانٹیکٹ ہو، اس چیز کو تو ہر انسان مانتا ہے نا کہ یار ایک دن جانا ہے یہاں سے، ایک دن کتنے بھی مالدار ہو، کتنی بھی عیش اور پرستی کی زندگی میں ہو، دنیا کا عیش، دنیا کی عیش پرستی، دنیا کے مزے، یہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے۔ کبھی انسان ختم ہو جاتا، کبھی وہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ بتاؤ ہم اپنے لیے گھر کتنا بڑھیا سے بنواتے ہیں، ایک وقت وہ ہوتا ہے کہ ہم نے مٹی کے گھروں میں وقت گزارا اور کتنا مزہ آیا اس میں رہنے میں، گرمیوں میں ٹھنڈے، سردیوں میں گرم، ہوا نہیں جی ایسا بتاؤ۔ اور کیا ہے، ایک ڈنگیا چل رہی ہے، کبھی وہ بھی بیچاری مدھم ہو جاتی ہے، کبھی تیز ہو جاتی ہے، اس کا بھی بڑا عجیب ہی ڈرامہ رہتا تھا، اس کی بتی ذرا سی نیچے کرتی تو بہت کم ہو گئی، زیادہ اوپر کرتی تو تیز ہو گئی، اور تیل بھی زیادہ پھونک رہا ہے۔ تو ایک وقت وہ تھا جب ہم نے ترقی کی تو اب ان مٹی کے گھروں کو توڑ پھوڑ کے ہم نے اینٹوں کا گھر بنایا، اس پہ پھر پلاسٹر، پھر اس پر ٹائل، پھر پتھر، کہ جی مکھی بھی بیٹھ جائے نا تو وہ بھی بڑی سنبھال کے بیٹھے کہ میں پھسل نہ جاؤں، چوٹ لگ جائے گی میرے۔ آج ہمارے گھر ایسے ہو گئے، تو بتاؤ کیا ہم ان گھروں میں ہمیشہ رہ لیں گے یا وہ گھر ہمارے ساتھ ہمیشہ رہیں گے؟ کبھی تو گھر کا مالک چلا گیا دنیا سے، اور اگر مالک کی عمر لمبی ہے تو گھر کا گھر نہ ساتھ چھوڑ دیا، یہ ہے دنیا کا مسئلہ۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا نظام ہے؟ اللہ کا نظام یہ ہے کہ میرا بندہ میرا بن کے جب زندگی گزار کے آئے گا تو میں نے اس کے لیے ایسا مہمان خانہ بنا کے تیار کیا جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اب اسے کبھی اس میں موت نہیں آئے گی۔ چنانچہ ایک حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ موت کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مینڈھے کی شکل میں لائے، ایک مینڈے کی شکل میں لائے گا، اور جنتیوں کے سامنے اس کو کیا کر دے گا؟ ذبح کر دے گا، اور اللہ یہ اعلان کرے گا کہ دیکھو آج موت کو بھی موت آ گئی ہے، اے جنت والو اب تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، ہمیشہ ہمیشہ۔ اور پھر اس کے اندر جو وہ تمنا کرے گا جنت میں وہ اس کو وہاں ملے گا، کیونکہ قرآن میں کہا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، کہ جس کی خواہش کرو گے وہ تمہارے لیے اس میں تیار ملے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا۔ یہاں تک بات ہے ایک بندہ جس نے دنیا میں کسانی کی زندگی گزاری ہوگی، کائے کی زندگی؟ کسانی کی، تو وہ جنت میں کہے گا اے اللہ میں تو کسانی کروں گا، کیا کروں گا؟ کھیتی باڑی کروں گا میں تو اللہ کہے گا یہاں تجھے کھیتی باڑی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب چونکہ دنیا میں اس نے کری ہے تو وہاں بھی کرنا چاہے گا، دنیا میں ہل چلایا، پانی لگایا، بھاگ دوڑ کی، تو وہ یہ سوچے گا کہ ذرا دنیا کا کام کر کے تو دیکھو یہاں پہ، تو اللہ کہے گا جب تیری تمنا ہے تو چل یہ ہے گا بیج بولے، تو وہ بیج بوئے گا، بیج بوتے کے ساتھ ہی ایک دم نکلنا شروع ہو جائے گا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کا پھل اور پھر وہ پکنا، دیکھتے کے ساتھ ہی پوری فصل اس کی تیار ہو جائے گی۔ یہ حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے بیان کیا ہے کہ جنت والوں کو جنت میں وہ ملے گا جس کی وہ تمنا کریں گے، جس کی وہ خواہش کریں گے۔ دنیا میں ملا ہے کبھی ایسا؟ دنیا میں گرمی ہو رہی ہے، اگر دل چاہنے لگے کہ تربوز کھائیں گے تو بھیا پہلے موٹر سائیکل اٹھاؤ، اس میں تیل پھونکو، پھر جیب کا پیسہ خرچ کرو،
اور پھر ادھر سے بھی دھوپ برداشت کرو، ادھر سے بھی دھوپ برداشت کرو، ادھر سے جاتے ہوئے پتہ چلا ایک رکشہ والے کے ہلکی سی گاڑی لگ گئی تو اس کی الٹی سیدھی سنو، ادھر سے آتا ہوا پتہ چلا کہ جام لگا ہوا گلی نمبر 1 میں احمد آباد ہوٹل کے سامنے، تو اب وہاں کھڑے رہو کہ اتنی پریشانی۔ گھر کے دروازے پہ آئے تو پتہ چلا وہاں پہ ایک ڈلہ اتر رہی ریت کی بھری ہوئی، کہ بھائی ابھی نہ جا سکتے، کیا ہو گیا کہ ابھی ڈلہ اتر رہی ہے، ریت اتر جانا، تو اب وہاں کھڑے رہو۔ ایک تربوز کھانے کے لیے گھر میں تربوز لے کے گئے تو بیگم نے چھو کے کہا اجی یہ تو گرم ہے، گرم گرم کھاؤ گے تو نقصان ہو جائے گا، ایسا تھوڑا ٹھنڈا کر لو، اب اسے ٹھنڈا کرو۔ اور کبھی کبھار ایسا ہو جائے زیادہ ٹھنڈا ہو گیا، اب زیادہ ٹھنڈا ہو گیا جسے نارمل ہونا، تو یہ ہے نا دیکھو ڈرامے سارے لگ بھگ ہماری زندگی کے ساتھ کہ ایک تربوز کھانے کے لیے کتنی بھاگ دو، کیا ادھر بن یہ وہ، آنا جانا، کچا پکا ٹھنڈا میڈیم، یہ سارے جھنجھٹوں سے گزر کے جب جا کے تربوز سامنے آتا ہے، اور پھر جب سامنے بھی آ جاتا ہے نا تو پھر اب یہ فکر رہتی ہے زیادہ مت کھا لیے نقصان ہو جائے گا، کم کھا لیں تو یار میں نے پیٹ بھر کے نہیں کھایا، زیادہ کھا لو تو نقصان ہو جائے گا، یہ دنیا کا معاملہ۔ لیکن جنت میں نہ، کچھ بھی کتنا بھی کھاؤ، نہ بد ہضمی، نہ چورن کی ضرورت، نہ معجون کی ضرورت، نہ ڈاکٹر کی ضرورت، نہ آلے کی ضرورت، نہ بی پی کی، نہ لو، نہ بی پی ہائی، نہ نیند کا مسئلہ، نہ رونے کا مسئلہ، نہ پخانہ پیشاب کا مسئلہ، نہ ناک تھوک اور میل کا مسئلہ، نہ نہانے کا مسئلہ، ان تمام چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ چھٹی کر دے گا کہ دنیا میں بہت پریشانی اٹھا کے آئے ہو، اب تو تم یہاں پہ بس مزے لو، ہمیشہ رہیں گے جنت میں۔ تو کیسا مہمان خانہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ جو جنت کا مہمان خانہ ہوگا یہ ان کے لیے ہوگا کہ جن سے اللہ راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ اب راضی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جی ہم کو نماز پڑھنا ہے، ہم اللہ سے راضی ہیں، اللہ ہم سے راضی ہے، راضی ہونے کا صرف یہ مطلب نہیں ہے۔ راضی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ بندہ اپنے ایمان کی فکر کرے۔ جیسے آج کل ایمان کو چھیننے کی، ایمان کو لوٹنے کی، ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی جو ایمان اور اسلام اور مسلمان کے دشمن ہیں، بتاؤ فکر مند ہیں یا نہیں ہے؟ ایک بات تو یہ کہ ایمان کی فکر کرے آدمی اپنے، اور دوسری بات یہ کہ نیکیاں کرے، اور نیکیوں کے ساتھ ساتھ یہ کہ بھئی مجھے گناہوں سے بھی بچنا ہے، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ یہ کہ میں کسی کا حق نہ ماروں، اسی کے ساتھ ساتھ یہ کہ میں کسی کی زمین نہ دبا لوں، کسی کا پیسہ نہ مار لوں، کسی کو میں دل نہ دکھا دوں، کسی کو میں پریشان نہ کر دوں۔ یہ سب اس کیٹیگری میں آتا ہے، اس ڈیفینیشن میں آتا ہے یہ کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اللہ اس سے راضی ہو گیا۔ کتنے ہی نمازی ایسے ہیں جو 5 وقت کی نماز پڑھنے ہیں، کتنے ہی تہجد گزار ایسے ہیں کبھی تہجد نہیں چھوٹتی ان کی، لیکن اللہ ان سے ناراض ہے۔ کتنے ہی حاجی نمازی، کتنے ہی دین کا کام کرنے والے، کتنے ہی داڑھی ٹوپی کرتا پاجامے والے ایسے ہیں کہ زمانہ ان کو دیکھتا ہے تو ان کا ہاتھ چومنے کے لیے تیار ہو جاتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ ان سے راضی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی نے ماں باپ کو ستایا، کسی نے ماں باپ بھائی بہن کا حق مارا، کسی نے پڑوسیوں کا حق مارا، تو ان تمام چیزوں سے بچنا یہ بھی بہت بڑی دینداری ہے۔ تو جب ان تمام چیزوں سے بچ کر اور اللہ کی مان کے زندگی گزارتا ہے تو پھر اسی کو اللہ کہہ رہا ہے رضی اللہ عنہم، ایسے لوگوں سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ جیسے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کر دیا، دیکھو کتنی بڑی بات ہے، ہمارے تو دماغ میں بھی نہیں آتی کبھی یہ بات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، مسجد بھری ہوئی ہے، اور یہ اعلان کر دیا کہ بھئی اگر کسی کا میرے اوپر حق ہو تو مجھ سے لے لینا۔ بتاؤ، اگر کسی کو میں نے مارا ہو تو مجھے مار لینا، اگر میں نے کسی کو کبھی برا بھلا کہا ہو تو مجھے برا بھلا کہہ دینا، میرا پتہ نہیں کبھی دنیا سے رخصت ہو جاؤ۔ اتنی بڑی بات ہے کہ جس کے صدقے میں ہمیں آپ کو بنایا گیا، ہمیں آپ کو ایمان نبی کے صدقے میں ملا، آج ہم چین و سکون کے ساتھ گرمی میں پنکھے کی ہواؤں کے نیچے اتنا سکون سے اللہ کے رسول کی بات کر رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ یہ کس کا ذریعہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ۔ اور اتنی بڑی ہستی صحابہ کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ بھئی اگر میرے اوپر کسی کا کوئی مسئلہ ہو تو اپنا پورا کر لینا۔
کیا مطلب ہے اس واقعے کا؟ اس واقعے کا مطلب صرف یہی ہے کہ دیکھو نماز عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے، ہاں ٹھیک ہے، حج، عمرہ، روزہ، زکوٰۃ بہت بڑی عبادت ہے، اس بات سے انکار نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ عبادت کرتے کرتے اس خوش فہمی میں مبتلا مت ہو جانا کہ کسی کا اگر ہم حق دبا رہے ہیں، کسی کا ہم حق مار رہے ہیں تو وہ گناہ نہیں ہے، خوش فہمی میں مبتلا مت ہو جانا۔ ایک صحابی اٹھے اور اٹھ کے کہہ رہے ہیں کہاں یا رسول اللہ میرا حق ہے، آپ کو یا رسول اللہ میرا حق ہے۔ یہ کیا حق ہے؟ کہ میرا حق یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے میری کمر پر چھڑی ماری تھی، ایک مرتبہ میری کمر پر آپ نے چھڑی ماری تھی، مجھے وہ بدلہ چاہیے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر رہے ہیں اور ایک صحابی کھڑے ہو گئے اور صحابہ سارے دیکھ رہے ہیں کہ یہ سو ہو کیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا کہ تو اپنا بدلہ لے۔ وہ آئے اور آ کے کہنے لگے جس وقت آپ نے میری کمر پہ چھڑی ماری تھی اس وقت میری کمر پر کپڑا نہیں تھا، میری پیٹھ میری کمر ننگی تھی، اس وقت تہمن باندھا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کرتے کا دامن پیچھے سے اوپر کو اٹھا دیا اور وہ قریب آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھے سے کولیاں بھر لی۔ اور کولیاں بھر کے ہمارے نبی کے یہاں پر مہر تھی، دونوں مونڈوں کے بیچ میں، دونوں شانوں کے بیچ میں مہر لگی ہوئی تھی، وہ قدرتی مہر تھی اور اس میں لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ، کہ محمد اللہ کے رسول۔ وہ لپٹ گئے، چمٹ گئے، آپ کو باہوں میں لے لیا اور باہوں میں لے کر اس مہر کو وہ بوسہ دینے لگے، چومنے لگے اور کہنے لگے یا رسول اللہ میرا ارادہ بدلہ لینا نہیں تھا، میرا ارادہ آپ کی اس مہر کو بوسہ دینا۔ کتنی بڑی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ مجھ سے بدلہ لے لیں۔ وہ یہ زندگی دینا چاہتے ہیں رضی اللہ عنہم، اللہ جن سے راضی ہو جائے۔ وہ وہی قوم تھی صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حقیقت میں اللہ ان سے راضی ہوا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ اللہ راضی ہے، اب یہ بھی اللہ سے راضی ہیں کہ نہیں ہے، یہی بھی تو مسئلہ ہے نا بھائی۔ بعض مرتبہ ہوتا ہے میں آپ سے راضی ہوں لیکن یہ بھی تو ہے نا آپ بھی مجھ سے راضی ہو کہ نہیں، دونوں طرف سے برابر مسئلہ ہے کہ نہیں، یہ بھی تو ہے نا مسئلہ۔ اللہ سے بندے راضی ہیں کہ نہیں، اللہ بندوں سے راضی ہے کہ نہیں، بندے اللہ سے راضی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ حالات اوپر نیچے آتے ہیں، خوشحالی تندرستی آتی ہے، خوشحالی آئی تو بڑا خوش ہو رہا تھا، بڑا کہہ رہا تھا ہاں اللہ نے مجھے بڑا دیا ہے، بڑا خوش ہو رہا تھا اللہ نے مجھے بڑا نوازا ہے، لیکن جہاں ذرا سارے اللہ نے رسی ٹائٹ کری رونے لگا میں ہی ملا ہوں اللہ کو۔ تو اللہ سے راضی کب ہوا ہے؟ تو اللہ سے راضی نہیں ہوا۔ یہ ہے نا کہ ماں باپ کبھی اولاد کو بغیر مانگے بھی دے دیتے ہیں اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ اولاد کے مانگنے کا انتظار کرتے ہیں اور کبھی ایسا ہوتا ہے نہ دیتے ہیں اور اولاد مانگتی ہے پھر بھی نہیں دیتے ہیں، اور پھر وہی اولاد ماں باپ کی شان میں گستاخی کرنے لگے تو پھر یہ ماں باپ سے راضی کب ہوا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا دیو گے تب بھی راضی، مانگوں گا دو گے تب بھی راضی، نہ دو گے تب بھی راضی، میں مانگوں نہ دو گے تب بھی راضی، ہونا تو یہ چاہیے کہ ادھر سے بھی راضی ادھر سے بھی راضی۔ تو اللہ بندوں سے راضی ہے اور بندے اللہ سے راضی ہیں، بندے اللہ سے راضی ہیں۔ اللہ جس حال میں رکھے تو میں اس حال میں تجھ سے راضی، تیرے فیصلوں پر میں راضی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی سے یہی پیغام دے رہے ہیں۔ گھر پہ آ رہے ہیں، کھانے کو ہے؟ کہاں ہے؟ لاؤ، کھا لیا۔ بعض مرتبہ کھانے کو کچھ ہے کہ نہیں ہے تو کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تیری رضا کے لیے میں صبر کرنے والا ہوں، اللہ میں تیری رضا کے لیے، یہ نہیں میرے گھر کے علاوہ کوئی ملے ہی نہیں تجھے، فاقے کا فاقے ہو رہا ہے، پیٹ میں پتھر بند رہے ہیں نہ۔ اگر ایسے بندہ کرنے لگے تو پھر یہ بندہ اللہ سے راضی نہیں ہے۔ یہ اسی کو اللہ کہہ رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ اللہ تو اپنے بندوں کی ہر ادا پر راضی، کہ چھوٹی عبادت کر رہے ہیں، تھوڑی عبادت کر رہے ہیں، عبادت میں
کٹوتی کر رہے ہیں، ہر حال میں اللہ راضی، اللہ کے راستے میں ہم تھوڑا مال دے رہے ہیں، ہر حال میں اللہ راضی۔ اللہ تو راضی ہے، اللہ بڑا کریم ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو اللہ ہمیں دے رہا اور جو عطا، جو احسان، جو انعام اللہ ہمارے اوپر کر رہا، ہم ان انعام میں رہ کے اللہ سے راضی ہیں کہ نہیں؟ یہ ہے وہ مہمان والی زندگی جو اللہ اپنے بندوں سے مانگتا ہے، میرے بندے میں تجھ سے ہر حال میں راضی ہوں، یہ بتا تو بھی مجھ سے راضی ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ وہی کہہ رہا ہے وَرَضُوا عَنْهُ کہ وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اور یہ کون ہے؟ یہ صحابہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی زندگی امت کو دے کے گئے اور صحابہ کو دے کے گئے کہ نہیں ہے آج کھانے کو، چلو کوئی بات نہیں، آج میں صبر سے زندگی ہوگا، جس دن ہے کھانے کو کھا لیا، اللہ تو نے دیا، تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ نہیں ہے اے اللہ تو نے نہیں دیا، صبر کر رہا ہوں، آج میں روزہ رکھوں گا، فاقہ بھی میں عبادت سے خالی نہیں جانے دوں گا۔ یہ زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے۔ اللہ آگے فرماتا ہے ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ، اور پھر یہ جنت، اللہ کی رضا اور یہ بندے اللہ سے راضی، یہ سارا سسٹم ان کے لیے ہوتا ہے کہ جو اپنے رب کی خشیت کو اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ جو بندے اللہ سے ڈرتے ہیں، دیکھو ایک ہوتا ہے ڈر، ایک ہوتا ہے خشیت، ایک ہوتا ہے ڈر اور ایک ہوتی ہے خشیت۔ اب چونکہ ہماری زبان اردو ہے تو ہم تو ہر چیز کو یہی کہتے ہیں ڈر گیا ڈر گیا، سانپ آ گیا سامنے ڈر گیا، ماں باپ نے کچھ کہہ دیا ذرا سا جھینپ گیا آدمی تو ڈر گیا، ذرا تگڑا آدمی مل گیا 19 کو 20-25 مل گیا تو ان کا ڈر گیا، اور کسی نے ذرا دھمکا دیا تو ڈر گیا۔ تو یہاں تو ہر چیز میں ڈر ہی ڈر بولا جاتا ہے، یہاں نہیں کہا جاتا کہ خشیت دل میں آ گئی، خشیت دل میں آ گئی۔ لیکن جب بندہ اپنے رب کی عظمت کو، بندہ اپنے رب کی بڑائی کو، بندہ اپنے رب کی کبریائی کو اور اس کی قہاریت کو، اس کی جباریت کو سامنے رکھ کر جب زندگی گزارتا ہے نا تو اس کو بولا جاتا ہے اس بندے کے دل میں اللہ کی خشیت۔ سانپ سے ڈرنے کو خشیت نہیں بولتے، اللہ سے ڈرنے کو خشیت بولتے ہیں۔ ماں باپ سے اولاد ڈر رہی ہے، کیوں ڈر رہی ہے؟ یار میرے ماں باپ ہیں، ان کی شان بہت اونچی ہے، ان کا مقام مرتبہ بہت اونچا ہے، اتنا اونچا ہے انہیں دیکھیں تو حج کا بھی ثواب مل جاتا ہے، انہیں دیکھیں تو عمرے کا بھی ثواب مل جاتا ہے۔ یہ اتنے اونچے مرتبے کے کہ یہ راضی ہیں تو اللہ راضی رہتا ہے، اتنے اونچے مقام مرتبے کے یہ ناراض ہیں تو اللہ بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ ان کا وہ مقام مرتبہ ہے، یہ راضی ہیں تو ہماری عبادت بھی، دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، اور یہ ناراض ہیں تو ساری چیزوں پر پانی پھر جاتا ہے۔ جب اس چیز کو سامنے رکھ کر ایک اولاد، ایک بیٹا، ایک بیٹی یہ سوچ کر زندگی گزارتا کہ مجھ سے ماں باپ کی شان میں کوئی گستاخی نہ ہو جائے، جب یہ ڈر ہوتا ہے دل میں تو اسے ڈر نہیں کہتے، اسے خشیت بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں جی؟ اس کو خشیت بولتے ہیں۔ وہی اللہ چاہتا ہے اپنے بندوں سے کہ دیکھ تیری ضرورت ہے پوری کرنے والا میں، تجھے سانسیں دینے والا میں، تیرے گھر کی ساری ضرورتوں کو پورا کرنے والا، پوری دنیا میں گھوم تو، لیکن میرے نظام کو سامنے رکھ کر گھوم، اب میرے قانون کو سامنے رکھ کر زندگی گزار۔ جیسے ماں باپ کے بارے میں تو نے سوچا، جیسے گھر کی فیملی کے بارے میں تو نے سوچا، ایسے ہی میرے بارے میں یقین کر کہ رب نے مجھے پیدا کیا، میں کچھ نہیں تھا، مجھے اس نے عزتیں دی ہیں، مجھے کھان پان دے رہا ہے اور میری عزت اس نے دی ہے اور مجھے ذلتوں سے بچا رہا ہے۔ یہ سامنے رکھ کے جب زندگی گزارتا کہ اللہ کی شان میں ناراضگی نہ ہو جائے، اللہ کا قانون نہ ٹوٹ جائے، جب یہ سوچ کے زندگی گزارتا تو اسے کہا جاتا ہے خشیت۔ اسے کیا کہا جاتا ہے؟ خشیت۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے ذالک لمن خشی ربہ، یہ اللہ کی طرف سے مہمان نوازی، یہ اللہ کی طرف سے انعامات کی بارش اور احسانات کی بارش، اور اللہ ان سے راضی ہے، یہ اللہ سے راضی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے دلوں میں اللہ کی خشیت ہوتی ہے۔ نماز نہیں چھوڑتے، کیوں؟ اسے نہیں چھوڑتے کہ اللہ نے ہمارے اوپر نماز فرض کی ہے، اللہ کا قانون ہے، بنایا اللہ نے قانون، اور ہر مالک کو قانون بنانے کا حق ہے۔ ہم فرمیں چلاتے ہیں، کارخانے چلاتے ہیں، کتنے قانون بناتے ہیں، کتنے قانون توڑتے ہیں۔ تو جو رب اتنی بڑی کائنات کو، اتنے بڑے کارخانے کو بنانے والا، وہ قانون نہیں بنائے گا اپنے بندوں کے لیے؟ تو اس کا قانون ہے کہ نماز کی پابندی کرنی، اب بندہ نماز کی پابندی اس لیے کر رہا نہیں اللہ کا قانون نہ ٹوٹ جائے،
یہ ڈرتے ہوئے جو نماز پڑھ رہا یہ ہے خشیت، اور اس خشیت کے ساتھ ایمان والا نماز پڑھ رہا ہے، ایمان والا روزے رکھ رہا ہے، ایمان والا گناہوں سے بچ رہا ہے، دوسروں کے حق ادا کر رہا ہے، اپنے حق کو معاف کر رہا ہے یا اپنا پورا حق وصول کر رہا ہے، حرام سے بچ رہا ہے، حلال اختیار کر رہا ہے، تو اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ اس کے دل میں اللہ کی خشیت ہے۔ اور جب یہ چیز ہو جاتی ہے تو اب اس کو وہ باغ وہ جنت ملیں گے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور کبھی وہاں سے نکلنا اس کو نصیب نہیں ہوگا۔ اس کو کہا جاتا ہے خشیت۔ اب مسئلہ یہ ہے یہ خشیت ملے گی کہاں سے؟ آخری بات، اب یہ خشیت ملے گی کہاں سے؟ تو بھیا جیسوں کے پاس بیٹھیں گے ویسی ہی ہمیں چیزیں ملیں گی۔ بتاؤ جی، بھٹی والوں کے پاس جا کے بیٹھیں گے، گھڑیا نہ بھی گلا میں تو دھواں تو ملے گا۔ عطر والے کے پاس جائیں گے، خوشبو نہ بھی خریدی تو کچھ نہ کچھ خوشبو تو لگی جائے گی۔ تو ایسے ہی ان لوگوں کے پاس ہم بیٹھے ہیں کہ جن کے دلوں میں اللہ کی خشیت، علماء کے پاس بیٹھے ہیں، اللہ والوں کے پاس بیٹھے ہیں، تو جب ان کے اوپر خشیت کے انوار برکات اترتے ہیں تو کچھ نہ کچھ چھڑکاؤ ہمارے اوپر بھی ہو جائے۔ کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے چہروں کو دیکھ کر زندگی بدل جاتی ہے، کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے اللہ کے ولی کی ایک نگاہ پڑ جاتی ہے تو دوسروں کی زندگی بدل جاتی ہے۔ اسی لیے کہا قرآن نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ یہ سچے کون ہیں؟ یہ وہ ہیں جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں اور جن کے دلوں میں اللہ کی خشیت ہوتی ہے، جنہیں دیکھ کر اللہ اس کے رسول یاد آ جاتے ہیں، موت یاد آ جاتی ہے، جنت اور دوزخ یاد آ جاتی ہے، انسان کو اپنی اصلیت یاد آ جاتی ہے۔ تو ایسے لوگ جن کے دلوں میں خشیت ہوتی ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ ہم اٹھنا بیٹھنا کریں تو یہ جو صفت ہے خشیت والی پھر ہمیں نصیب ہو جائے گی۔ ایک لمحہ اللہ والوں کے ساتھ گزارا ہوا بہت دیر تک کام کرتا ہے، ہوتا نہیں۔ یہ پنکھا چل رہا ہے، یہ پنکھا چل رہا ہے، ابھی میں بٹن دبا دوں بند ہو جائے گا تو تھوڑی دیر تو لے گا نا بند ہونے، یہ ایک ہی دم رک جائے گا جی؟ تھوڑی دیر لے گا نا، کچھ سیکنڈ لے گا، ایک آدھا منٹ لے گا۔ تو ایسے ہی جب اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کے کرنٹ لگتا ہے نا، اور جب وہاں سے بیٹھتے ہیں تو وہ کرنٹ کچھ دیر تک باقی رہتا ہے، ایک دم وہ کرنٹ ختم نہیں ہو جاتا۔ تو یہ خشیت اللہ والوں کے ساتھ بیٹھ کر ملے گی، یہ خشیت اللہ والوں کے ساتھ بیٹھ کر ملے گی۔ اور دوسرا خشیت کہاں سے ملے گی؟ ہم اپنی موت کو یاد کیا کریں زیادہ سے زیادہ۔ صحابہ ہنس رہے ہیں، کھلکھلا کے ہنس رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ نے کہا اگر تم موت کو کثرت سے یاد کرو نا تو ہنسنا بھول جاؤ۔ ہم اپنی قبر کو یاد کریں، ہائے مئی کا مہینہ بغیر پنکھے کے رہا نہیں جاتا، مئی کے مہینے میں موت آ گئی، قبر میں کیسے گزارے گا؟ خشیت پیدا ہوگی۔ مئی کا مہینہ پیاس لگتی ہے، حلق میں کانٹے سے چبھتے ہیں، قبر میں جائے گا وہاں پانی نہیں ہوگا، وہاں کیسے گزرے گی؟ خشیت پیدا ہوگی۔ موت کو یاد کریں، قبر کو یاد کریں، اللہ کا ذکر کریں، صبح شام تسبیح پڑھیں، استغفار کی، تیسرے کلمے کی، درود شریف کی۔ اس سے کیا ہوگا؟ ہمارے دلوں میں خشیت پیدا ہوگی۔ قرآن پڑھیں، قرآن سنیں، علماء کے بیانات سنیں، علماء کی مجلسوں کو اٹینڈ کریں۔ اس سے کیا ہوگا؟ دلوں میں خشیت پیدا ہوگی۔ اور جب دلوں میں خشیت لے کر اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے تو اللہ یہ اعلان کر رہا ہوگا یہ مجھ سے راضی اور میں ان سے راضی۔ تو ان چیزوں سے پھر اللہ کی خشیت دلوں میں پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے سب ان باتوں کا، ان کاموں کو کرنے کا ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنے دلوں میں اللہ کی خشیت کو پیدا کریں گے۔ آج یہ ہمارا 5واں ہفتہ ہے اس سورت کی تفسیر بیان ہوتا ہوتا ہے۔ اب اس سورت کی تفسیر مکمل ہو گئی، انشاءاللہ آج کے دن دوسری سورت کی تفسیر شروع کریں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔